بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے 2-3 دن سے درود شریف کے متعلق جو ہے کچھ اہم باتیں، کچھ بزرگوں کے واقعات اور اس کے فوائد کیوں بیان کر رہے ہیں۔ یہ موقع درود پاک کے بیان کرنے کا میری نظر میں اس لیے زیادہ اہم ہے کہ درود پاک جو ہے وہ ہماری ساری مصیبتوں پریشانیوں کا حل بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں میں آپ کی مبارک محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی عمل جس سے ہماری مصیبت دور ہو جائے، جس سے ہمارے اندر میں حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں انتہائی درجے کی محبت پیدا ہو جائے، اور بعض ایسے درود بھی اللہ والوں نے لکھے ہیں کہ جن کے اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس فرصت کے وقت کو اگر ہم ان کاموں میں لے لیں اور دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، درود پاک کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کثرت درود کی وجہ سے ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور ہمارے مسائل بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حل فرما دیں گے۔ کچھ مسائل اور کچھ مواقع درود پاک کے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، عمر بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا تو فرض ہے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ تو آدمی پر درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر مجلس میں کئی بار آپ کا نام مبارک آئے، جیسے کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، دینی مجلس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے، تو اگر ایک مجلس میں کئی مرتبہ آپ کا نام مبارک ذکر کیا جائے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر بار ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ہر بار درود شریف پڑھنے والے پر بھی، اور درود شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے والے پر بھی درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے مختصر ہی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ مفتہ بھی قول یہ ہے کہ ایک بار مجلس میں پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ ایک بار تو واجب ہے، اس کے بعد پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو پہلی بار جب مجلس میں نام آئے تو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اس کے بعد دوبارہ نام آئے تو اہتمام کرے، بھئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں ہمارا جاتا کیا ہے؟ ضرورت صرف اس کی ہے کہ آدمی دھیان رکھے۔ آدمی کیا رکھے؟ دھیان رکھے۔ طلبہ جو ہے حدیث کا جب سبق پڑھتے ہیں تو کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40-50 منٹ کے گھنٹے میں کم سے کم 50 مرتبہ 40-50 مرتبہ جو ہے ہر منٹ پر اور منٹ 2 منٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو کتنی مبارک مجلس ہو جاتی ہے کہ بہت سارے طلبہ مل کر کے اور مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے پر نمبر 3، نماز میں بجز تشہد اخیر کے دوسرے ارکان میں درود پڑھنا مکروہ ہے۔ تشہد میں ہم پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ سلام ہے۔ تو نماز میں تشہد کے علاوہ دوسرے کسی بھی رکن میں درود پڑھنا مکروہ ہے، یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 4، خطبے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا یہ خطیب یہ آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ خطبے میں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو لوگ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد زبان سے کوئی بھی بات کرنا منع ہے۔ زبان سے کسی بھی قسم کی بات کرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اس لیے اس وقت میں زور سے درود نہ پڑھا جائے، من میں پڑھ لیا جائے۔ درود شریف پڑھنا ہے، اپنے دل میں زبان حرکت دیے بغیر درود شریف پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے۔ درود شریف جو ہے وہ بغیر وضو بھی پڑھنا جائز ہے، البتہ باوضو پڑھے تو نور علی نور، باوضو اگر درود شریف پڑھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے نبیوں کا بھی اگر نام آ گیا ہو تو ان پر بھی تابع سمجھ کر ان جوڑ کر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مستقلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں کے لیے صلی اللہ علیہ نہیں کہیں گے۔ نمبر 7، در مختار میں ایک مسئلہ ہے کہ تجارت اور دنیاوی کاموں کے لیے تجارت جیسے دکان کھول رہے ہیں، ہے نا، غلہ کھول رہے ہیں، پیسے اٹھا رہے ہیں، پیسے رکھ رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں، ایسے میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ ممنوع ہے، منع ہے۔ ایسے میں اسباب تجارت کھولنے کے وقت یا ایسے ہی کسی موقع پر جہاں درود شریف پڑھنا مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا موقع بھی نہیں ہے، کسی دنیاوی غرض کو حاصل کرنے کے لیے درود شریف کا پڑھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح در مختار میں یہ بھی ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت جسم کو حرکت نہ دے، ڈولنے نہ لگے، درود شریف پڑھتے وقت کیا ڈولنا شروع نہ کر دے، ہے نا، ہلنا شروع نہ کر دے، ہے نا، تو الگ الگ قسم کی جو حرکتیں بعض لوگ کرتے ہیں ایسا نہ کرے۔ اسی طریقے پر آواز بلند کرنا یہ بھی جہالت ہے، اس لیے بعض لوگ جو ایسا کرتے ہیں درود شریف پڑھتے وقت یا سلام پڑھتے وقت وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ درود شریف کے کچھ مسائل ہوئے۔ درود شریف کے کچھ مواقع کا یہاں ذکر ہے۔ سب سے پہلا موقع جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبان سے بولے یا کان میں سنائی دے، آدمی خود بولے یا اس کے کان میں آواز آئے۔ نمبر 2، جب کسی مجلس میں بیٹھے تو اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے، جیسا کہ زجر میں گزرا ہے۔ اسی طریقے پر پیچھے ایک بات یہ بھی آ گئی کہ دعا معلق رہتی ہے، دعا اٹکی رہتی ہے اگر آدمی درود شریف نہ پڑھے، تو دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ درود شریف پڑھنے کا ایک موقع کیا ہے؟ دعا شروع کرنے سے پہلے اور دعا ختم کرنے پر۔ اسی طریقے پر نمبر 4، مسجد میں جانے اور مسجد سے باہر آنے کے وقت حدیث شریف میں درود شریف پڑھنے کا ذکر آیا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اسی طریقے پر اذان کے بعد امام مسلم اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے کہ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے اور آپ کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد پڑھ کر حضور کے لیے کیا مانگے؟ وسیلہ مانگے اور درود شریف بھی پڑھے۔ وضو کے وقت میں درود شریف پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ وضو کے وقت میں ابن ماجہ میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں وضو ہوتا اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو وضو کرتے وقت بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اس کو پڑھ لے۔ یہ درود شریف آپ جو ہے وہ وضو سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وضو ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ وضو کامل نہیں ہوتا، کامل اور مکمل وضو نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ قبر شریف کی زیارت کے لیے جب جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب آدمی جائے اس کا موقع ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو درود شریف پڑھنا ہی ہے۔ بیہقی نے روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، جو آدمی میری قبر پر کھڑے ہو کر درود شریف بھیجتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں۔ نمبر 8، ابتدائے رسائل اور کتب میں بعد بسم اللہ، جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف لکھنا چاہیے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ رسم، یہ طریقہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری ہوا، خود انہوں نے اپنے خطوط میں اسی طرح لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں اس میں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا آئے گا۔ حضور کے جو خطوط ہیں وہ جب آپ دیکھو گے تو اس میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد مضمون ہے خط کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط لکھنا شروع کیے تو
حمد و ثنا لکھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی لکھا۔ نواں موقع جس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، رات میں جب آدمی کی نیند کھل جائے یا تہجد کے واسطے اٹھے۔ نسائی نے سنن کبیر میں ایک حدیث طویل نقل کی ہے کہ خدا تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جو رات کے بیچ میں اٹھے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، پھر وضو کرے، پھر حمد الہی کرے اور درود شریف پڑھے، پھر قرآن مجید شروع کرے، نماز پڑھے، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھے۔ نمبر 10، واسطے دفع بلیات۔ ہاں، کوئی بھی تکلیف، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، وبا ہے، زلزلہ وغیرہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے احادیث سے اس کا استنباط کیا ہے۔ احادیث سے اس کا کیا کیا ہے؟ استنباط کیا ہے۔ اسی معنی کر کہ درود شریف کے کثرت سے پڑھنے سے آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ مصیبت سے، پریشانیوں سے، غموں سے، دکھوں سے اسے کیا مل جاتی ہے؟ نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کا اہتمام کریں بھائی، اس کی فکر کریں کہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھا جائے اور بہت اہتمام سے پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے اور بہت اہتمام سے پڑھا جائے۔ اور ہمارے اس مقصد کے لیے، وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم نے درود تنجینا کا ذکر کیا تھا۔ وہ درود تنجینا جو ہے وہ ہم پڑھیں بھی کثرت سے، اور ہو سکے تو آپ اس کو اپنے گھر میں لکھ کر چسپاں بھی کر دو، گھر میں یا کمرے میں یا دروازے کے صدر دروازے پر جو ہے آپ اس کو چسپاں بھی کر دیجئے، ہے نا۔ اللہ والوں نے اس سے یہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ